بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسین تلک آیات الکتاب المبین۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی، ہم تم پر پڑھیں۔ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی سچی خبر ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے تھے۔ بے شک فرعون نے زمین میں غلبہ پایا تھا اور اس کے لوگوں کو اپنا تابع بنایا۔ ان میں ایک گروہ کو کمزور دیکھتا، ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا۔ بے شک وہ فسادی تھا اور ہم چاہتے تھے کہ ان کمزوروں پر احسان فرمائیں اور ان کو پیشوا بنائیں اور ان کے مالک و مال کا انہیں وارث بنائیں اور انہیں زمین میں قبضہ دیں اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکر کو وہیں دکھا دیں جس کا انہیں ان کی طرف سے خطرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی تلخیص اور پھر اس کے بعد بالتفصیل واقعہ کو ذکر فرمایا ہے۔ اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی خبر بیان کی، ایسی سچائی اور حقانیت کے ساتھ گویا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسے سن نہیں رہے بلکہ معائنہ مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا، بے شک فرعون نے زمین میں غلبہ پایا تھا اور اس کے لوگوں کو اپنا تابع بنایا۔ فرعون نے تکبر و سرکشی اور بغاوت کی، دنیاوی زندگی کو ترجیح دی، اطاعت الہی سے روح گردانی کی، اپنی رعایا کو کئی اقسام، دو انواع اور درجہ بندیوں میں بانٹ دیا۔ رعایا میں سے ایک گروہ کو کمزور دیکھتا، وہ گروہ بنی اسرائیل کا تھا جو کہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت یعقوب بن اسحاق علیہ السلام کی اولاد تھا۔ اس وقت روئے زمین پر سب سے بہتر لوگ وہی تھے۔ ان پر یہ ظالم، غاصب و فاسق و فاجر اور کافر بادشاہ مسلط ہو گیا، جوان سے جو ان سے اپنی پوجا کرواتا اور گھٹیا خسیں کاموں میں ان سے خدمات لیتا، باوجود ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا۔ بے شک وہ فسادی تھا۔ اسے اس فعل میں یہ چیز ابھارتی تھی کہ بنی اسرائیل میں یہ خبر ہمیشہ گردش کرتی رہتی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک بچہ پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں شاہ مصر ہلاک ہو جائے گا۔ خدا معلوم یہ کہاں تک درست ہے کہ جب شاہ مصر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کو بری نیت سے طلب کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت بشارت دی تھی کہ تمہاری نسل سے ایک پیدا ہونے والا بچہ ان ظالموں کو صفائے ہستی سے مٹا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی دربار کے امراء اور درباریوں نے یہ بات فرعون تک پہنچا دی تھی۔ وہ اس کے پاس رات کو قصہ گوئی کرتے تھے۔ جب انہوں نے فرعون کو یہ بات بتائی تو اس نے اسی وقت حفاظتی تدابیر کے پیش نظر بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ احتیاط و تقدیر سے نہیں بچا جا سکتے۔ ابن مسعود، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور کئی ایک صحابہ سے مروی ہے کہ فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ بیت المقدس سے آگ نمودار ہوئی اور اس نے کتیبیوں سمیت تمام مصر کو جلا کے راکھ کر دیا، لیکن بنی اسرائیل کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ فرعون بیدار ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے فرعون بیدار ہوا تو سہما ہوا تھا۔ اس نے کاہنیوں، جادوگروں اور نجومیوں کو جمع کیا اور ان سے خواب کی تعبیر دریافت کی۔ کابینیوں اور نجیمیوں نے بتایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں اہل مصر ہلاک ہو جائے گے۔ اسی لیے فرعون نے لڑکوں کو قتل کرنے اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑنے کا حکم دیا۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، اور ہم چاہتے تھے کہ ان کمزوروں یعنی بنی اسرائیل پر احسان فرمائیں۔ وَنَجْعَلُهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ان کو پیشوا بنائیں اور ان کے ملک و مال کا انہیں وارث بنائیں۔ ملک مصر اور بلاد مصران کی طرف آئیں
وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور انہیں زمین میں قبضہ دیں اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو جس کا انہیں ان کی طرف سے خطرہ ہے، یعنی ہم ضعیف و کمزور کو قوی اور مکرو مغلوب کو قادر، ذلیل کو عزت والا بنا دیں، اور یہ سب کچھ بنی اسرائیل کے لیے ہی ہے، جیسا کہ ارشاد فرمایا وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا، اور ہم نے اس قوم کو جو دبائی گئی تھی اس زمین کے پورب پچھم کا وارث کیا جس میں ہم نے برکت رکھی، اور تیرے رب کا اچھا وعدہ بنی اسرائیل پر پورا ہوا، بدلہ ان کے صبر کا۔ کتنے چھوڑے گئے باغ اور چشمے، وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور خزانوں اور عمدہ مکانوں سے ہم نے ایسا ہی کیا اور ان کا وارث کر دیا بنی اسرائیل کو۔ مقصود یہ ہے کہ فرعون نے ہر قسم کی احتیاطی تدابیر اختیار کر ڈالی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وجود کا اظہار نہ ہو، حتیٰ کہ مراد اور دائیاں ہمہ وقت حاملہ عورتوں پر چکر لگاتے رہتی۔ ان کے حمل کے اوقات انہیں علم ہوتا، جب بھی کوئی عورت کسی بیٹے کو جنم دیتی اسے ذبح کر دیا جاتا۔ اہل کتاب کا نظریہ ہے فرعون نے لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم اس لیے دیا تھا کہ اس کے مقابلے میں بنی اسرائیل کی شان و شوکت اور افرادی قوت کمزور پڑ جائے اور بنی اسرائیل میں لڑنے اور غلبہ پانے کی ہمت نہ رہے۔ لیکن یہ نظریہ مشکوک بلکہ باطل ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد لڑکوں کو قتل کرنے کا معاملہ ایسے تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد سے قبل تو فقط ایک ہی نظریہ یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا نہ ہوں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ۔ سورہ مومن۔ پھر جب وہ ان پر ہمارے پاس سے حق لایا، بولے جو اس پر ایمان لائے ان کے بیٹے قتل کرو اور عورتیں زندہ رکھو۔ اس لیے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اوذنا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، ستائے گئے آپ کے آنے سے پہلے اور آپ کے تشریف لانے کے بعد۔ صحیح یہی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری سے قبل فرعون نے اسی ڈر سے بچوں کے قتل کرنے کا حکم دیا تھا کہ کہیں تخت شاہی کو الٹانے والا موسیٰ پیدا نہ ہو جائے۔ تقدیر آواز دیتی ہے اے ظالم، جابر اور کثرت لشکر اور طاقت اور سلطنت کے وسعت پر ناز حکمران سن لے، اس قادر کریم اور عظیم ہستی کا حکم نہ مغلوب ہو سکتا ہے اور نہ ممنوع، اور نہ ہی تدبیریں اس کی مخالفت کر سکتی ہیں۔ بے شک وہ بچہ جس کے پیدا کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے اور جس کی پیدائش کی بشارت نے ہی تمہارے ایوانیوں میں زلزلہ پیدا کر دیا، اس کے پیدا ہونے کے خوف سے تو نے لاتعداد معصوم بچوں کا ناک خون بہا دیا، پورے ملک و مصر میں تو اسے ڈھونڈتا پھرتا ہے۔ اس کی پرورش تیرے گھر بلکہ تیرے بستر پر ہوگی، اور اس کا کھانا تیرے ہی گھر میں تیرے کھانے پینے کے ساتھ ہوگا، تو ایسے اپنا بولا بیٹا بنا کر اس کی تربیت کا انتظام و انصرام کرے گا، لیکن حقیقت حال سے بے خبر اندھے مسافر کی طرح تو اس کی تربیت کے سفر کو جاری رکھے گا۔